قبر میں جانا ہے. کب تک زمین پہ دندناتے پھرو گے؟ کب تک زمین پر پاپ کرو گے؟ کب تک اللہ کے غضب کو دعوت دو گے؟ کب تک اس کے غضب کو چیلنج کرتے رہو گے؟ یاد رکھنا، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں زنا کرنے والوں کو قیامت کے دن جہنم کی آگ کی قمیص پہنائی جائے. جہنم کی آگ کی قمیص. اگر ہم پر گیزر کا کیا ہوا گرم پانی بھی ڈال دے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے. اور یہ رسول اللہ کا فرمان، یہ مولوی صاحب نہیں کہہ رہے، سیاسی لیڈر نہیں کہہ رہے، کوئی مقرر کی بات نہیں ہے کہ تم ہنس کے ٹال دو. زنا کرنے والوں کے کان تک یہ آواز پہنچے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کو قیامت کے دن جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص پہنائی جائے گی. اور اتنا ہی نہیں، حدیث پاک میں تو یہاں تک آیا جس عضو سے انہوں نے زنا کیا ہوگا اس پر جہنم کے ہتھوڑے برسائے جائیں گے. اسی پہ بس نہیں، سید المعصومین کان حیا جان حیا وجہ تخلیق حیا مصطفیٰ جان رحمت نے یہاں تک فرمایا زنا کرنے والوں کی شرمگاہوں پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی. کیا بنے گا ان لوگوں کا؟ آج فلمیں دیکھ کر جہاں لڑکے برائی کی طرف آمادہ ہیں وہیں پر لڑکیاں بھی برائی کی طرف. اس کو زنا کو آج فیشن کا نام دیا جا رہا ہے، زنا کو آج دوستی کا نام دیا جا رہا ہے. اور سن لو، زنا کرنے سے 3 مصیبتیں پہلے آتی ہے. نمبر 1 رزق گھٹا دیا جاتا ہے، نمبر 2 عمر گھٹا دی جاتی ہے، اور نمبر 3 چہرے پر لعنت برستی ہے. لعنت، جاؤ کتنے ہی قیمتی کریم اپنے چہروں پہ لگا لو، وہ لعنت کا خاتمہ کبھی کریم نہیں کر سکتا. اور اگر اللہ سے ڈر کے کوئی زنا چھوڑ دے، جب دل چمکے گا تو چہرے بھی چمکیں گے. اور اللہ کے خوف سے جو چہرے چمکتے ہیں وہ زمین کے اوپر بھی چمکتے ہیں، وہ جنازے کے اندر بھی چمکتے ہیں، وہ قبر کے اندر بھی چمکتے ہیں. اور میدان محشر میں خدا سے ڈر کر جنہوں نے گناہ چھوڑا ہے ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے نظر آئیں گے. اب ان 5 قبروں کا حال سنیے اور گفتگو مکمل ہوتی ہے. وہ جوان کہتا ہے حضور میں نے جب پہلی قبر کھودی، جب میں پہلی قبر میں کھود رہا تھا تو میں نے جب پہلی قبر کھودی تو پہلی قبر کھودنے پر میں نے کیا منظر دیکھا کہ اللہ اکبر، وہ جو اندر مردہ ہے، اندر جو مردہ ہے اس کا حال یہ ہے کہ اللہ اکبر اس کا منہ قبلے سے پھرا ہوا ہے. یعنی اس کا چہرہ جو ہم مرتے وقت قبر میں لٹاتے ہیں تو چہرہ قبلے کی طرف کر دیتے ہیں. وہ کفن چور اپنے پیر سے کہتا ہے، اپنے مرشد سے کہتا ہے میں نے دیکھا کہ اللہ اکبر میت کا منہ قبلے سے پھرا ہوا ہے اور اس کا منہ سور اور بندر کی شکل اختیار کر گیا ہے. سور اور بندر کی شکل اختیار کر گیا ہے. اللہ اکبر، جب میں نے یہ منظر دیکھا اور قبر میں آگ بھڑک رہی ہے، یہ منظر دیکھ کر میں کفن چرانے کی بجائے بھاگنے لگا تو غیب سے آواز آئی، او بھاگنے والے، کیا تو نہیں پوچھتا کہ یہ جو قبر کے اندر چہرہ قبلے سے پھرا ہے، سور اور بندر کی شکل قبر میں اس کی ہو گئی ہے اور چہرہ قبلے سے پھر گیا، قبر میں آگ بھڑک رہی ہے، اس کی کوئی وجہ تو ہوگی. اچانک آواز آئی، سن لے، یہ دنیا میں 2 گناہ کرتا تھا اس لیے قبلے سے چہرہ پھیر دیا گیا، منہ سور اور بندر کی طرح کر دیا گیا، قبر میں آگ بھڑکا دی گئی. اللہ اکبر، آواز آتی ہے 2 گناہ یہ ہے، ایک تو یہ شراب پیتا تھا، دوسرا یہ زنا کرتا تھا. یہ اس کے 2 جرائم. دنیا کی خوبصورتی کے مت والو، کیا تم یہ بھول گئے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس نے دنیا میں نشہ کیا ہوگا جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا یا تو سور کی شکل لے کر اٹھے گا یا تو بندر کی شکل لے کر اٹھے گا. میری قوم کے جوانوں، تمہارے نبی کا فرمان ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، ڈر نہیں لگتا؟ آج میری قوم کے ننھے بچے، چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے، 16 17 سال کے بچے نشے کی طرف جا رہے ہیں. کوئی ایم ڈی کا نشہ، کوئی شراب کا نشہ، طرح طرح کے نشے نکل گئے، کوئی دواؤں سے نشہ کر رہا ہے. میں زیادہ
آخرت کے حوالے سے قرآن نے بات کی ہے. ویسے تو سورۃ الحشر میں مضامین ہی آخرت کے حوالے سے ہے، کیونکہ اس کا نام ہی سورۃ الحشر ہے، حشر کے متعلق ہے. ایک بات میں تمام آئے ہوئے مومنین اور مومنات سے کہنا چاہتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں اور اے سیدہ زہرا پاک کی کنیزوں، آج ہم لوگ ناکام ہیں گناہوں کی وجہ سے، اور ہر قسم کے گناہ ہماری زندگی میں موجود ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم آخرت کو بھول چکے ہیں. ہم میں کا ہر انسان کم یا زیادہ آخرت کو فراموش کر چکا ہے. جس طرح سے اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، جیسے رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، جیسے فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، جیسے اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، ویسے ہی آخرت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. یہ آخرت کیا ہے؟ مثال کے طور پہ میں تھوڑا سمجھانے کی کوشش کروں کہ آخرت کیا ہے. یعنی جب ہم مریں گے تو مرنے کے بعد قبر میں جائیں گے، اور قبر دو میں سے کوئی ایک ہے. یا تو کسی کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، یا تو کسی کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. میرے بھائیوں، یہ اپنے نبی کا فرمان ہے، یہ اپنے آقا کا فرمان ہے، اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے. جو رسول اللہ کی بات پر ایمان نہ لائے وہ لاکھ کلمہ پڑھے مگر وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اتنا پختہ یقین ہمیں ہونا چاہیے کہ یہ جو 2 گز زمین ہے، زمین کا ٹکڑا، یہ صرف 2 گز زمین نہیں ہے، بلکہ یا تو یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. اللہ اکبر. اور اس کے بعد کی منزل آخرت کی یہ ہے کہ میدان محشر ہوگا، انسان سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا. اب آئیے میں آپ کے سامنے کوئی طویل دوسری بات نہ کرتے ہوئے صرف قبر کے کچھ احوال آپ کی خدمت میں پیش کروں. مرنے کو بھول چکا ہے انسان، مرنے کو فراموش کر چکا ہے انسان. حالانکہ انسان روزانہ درجنوں لوگوں کو مرتے ہوئے سنتا ہے، کئی لوگوں کو اپنے ہاتھ سے دفن کر چکا ہے، اپنے بیٹوں کو، بھائیوں کو، دادا کو، باپ کو. کتنی میتیں اپنے ہاتھ سے انسان دفن کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ اکبر دنیا سے دل لگائے ہوئے ہے. سرکار غریب نواز کا مہینہ چل رہا ہے، عرس کے ایام چل رہے ہیں. اللہ اکبر. سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، موت کی کیفیت جو ہے، موت کی حقیقت جو ہے، اگر تمہیں بتا دی جائے. لوگوں سے فرما رہے ہیں، اپنے دور کے لوگوں سے فرما رہے ہیں، فرمایا موت کی حقیقت اگر تمہیں پتا چل جائے تو تم کھڑے کھڑے ایسے پگھل جاؤ جیسے پانی کے اندر نمک پگھل جایا کرتا ہے. یہ غریب نواز فرما رہے ہیں. غریب نواز کے ڈنکے بجانے والوں، غریب نواز کا عرس منانے والوں، غریب نواز کے نام لیواؤں، یہ غریب نواز فرما رہے ہیں موت کی حقیقت تمہیں نہیں پتا ہے، مرنے کی تکلیف تمہیں نہیں پتا ہے، اس منزل سے گزرنا ہے. بلکہ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، موت کی حقیقت جو میں جانتا ہوں اگر وہ تم جاننے لگو تو اس طریقے سے پگھل جاؤ جیسے پانی کے اندر نمک پگھلتا ہے. آقا کا فرمان ہے. پھر یہ فرمایا اگر موت کی حقیقت جانوروں کو پتہ چل جاتی تو جانوروں کا گوشت تمہیں کھانا نصیب نہ ہوتا، اس لیے کہ کوئی جانور پر گوشت ہی نہ ہوتا، جانوروں پر گوشت نہ آتا. اللہ اکبر. اس گھاٹی سے ہمیں گزرنا ہے، اس راستے سے ہمیں گزرنا ہے. قرآن کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اس آخرت کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے، اس آخرت کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. آیہ کریمہ کا آغاز بھی اللہ سے ڈرنے پر ہے، اس کا اینڈ بھی اللہ سے ڈرنے پر ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اللہ سے ڈرو، وہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے. اب بتائیے قبر کے احوال کیا ہیں، قبر کے حالات کیا ہیں. اللہ اکبر. اب کسی کو گارنٹی ہے ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگی یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوگی؟
حضرت سیدنا امام حسن البصری جو مولا علی کے مرید بھی ہیں، مولا علی کے خلیفہ بھی ہیں اور اتنے عظیم محدث اور عالم اور امام ہیں، جب مولا علی بصرہ تشریف لے گئے تو مولا کائنات نے فرمایا سب کے ممبر ہٹا دو، صرف ایک آدمی کا ممبر رہے گا، کسی کو خطاب اور بیان کرنے کا حق نہیں ہے سوائے حسن بصری کے، اگر کوئی نصیحت کر سکتا ہے تو وہ صرف حسن بصری نصیحت کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ حسن بصری کون ہے؟ غوث پاک کے پیروں کے پیر ہیں، غریب نواز کے پیروں کے پیر ہیں، لیکن اب سنیے اللہ کا خوف ان کے دلوں میں کیا تھا۔ وہ امام حسن بصری جو سینکڑوں رکعت رات کو نماز پڑھتے تھے، وہ امام حسن بصری کبھی کبھی ایک رات میں پورا قرآن ختم کرتے تھے، وہ امام حسن بصری جو پیدل چل کر حج کو جایا کرتے تھے، وہ امام حسن بصری فرماتے ہیں جب سے میں نے حدیث سنی ہے، امام حسن بصری کہتے ہیں ذرا غور سے سننا میرے بھائیو، توجہ فرمانا، امام حسن بصری کہتے ہیں جب سے میں نے حدیث سنی ہے کہ جہنم کے اندر ایک آدمی ہوگا جو سب سے آخری میں نکلنے والا ہوگا، سب سے آخری میں جو بندہ جہنم سے نکلے گا، اللہ اکبر! حضرت امام حسن بصری کہتے ہیں جب سے میں نے سنا کہ ایک بندہ ہے جو سب سے آخری میں جہنم سے نکلے گا تو کہتے ہیں کاش کہ وہ بندہ میں ہی ہوتا، کاش کہ وہ بندہ، توجہ کیجئے گا بہت دھیان سے، اور میری گزارش ہے کہ اگر آپ موبائل اپنے ہاتھوں میں رکھ لیں تو بڑا آپ کا احسان ہوگا، کیونکہ بیان ریکارڈ ہو رہا ہے، بیان آپ کا ریکارڈ ہو رہا ہے، آپ کو اگر بیان چاہیے تو مل جائے گا، آپ کو نئے سرے سے کوئی ریکارڈنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ درود شریف پڑھنے سب مل کر بلند آواز سے، سب مل کر عاشقوں کی طرح درود شریف پڑھیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام حسن بصری کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک شخص کا ذکر کیا، فرمایا کہ جہنم سے سب سے آخری میں جو بندہ نکلے گا وہ بندہ فلاں فلاں ہوگا۔ امام حسن بصری کہتے ہیں تمنا کیا کرتے تھے، کون؟ مولا علی کے خلیفہ، ذرا غور تو کریں، مولا علی کے چند ہی خلفاء ہوئے ہیں، میرے اپنے علموں کے مطابق مولا کائنات کے تقریباً 4 یا 5 خلفاء ہیں، ایک سیدنا امام حسن بصری ہے، ایک امام حسن ہے، ایک امام حسین ہے، ایک حضرت کمیل ہے، ان چاروں کو میں جانتا ہوں، اس کے علاوہ اور بھی کسی کی تحقیق میں ہو تو الگ بات ہے۔ یہ 4 خلفاء مولا کائنات نے 4 لوگوں کو خلافت عطا فرمائی تھی، یہ طریقت والی خلافت جس سے سلسلے چلتے ہیں، اللہ اکبر! اندازہ فرمائیں، اور پھر امام حسن کے ذریعے بھی کوئی سلسلہ طریقت کا بظاہر آگے نہ بڑھا، حضرت کمیل کے ذریعے بھی طریقت کا سلسلہ کوئی آگے نہ بڑھا، اب طریقت کا سلسلہ آگے بڑھا تو 2 خلفاء سے، ایک امام حسین شہید کربلا کی ذات ہے اور ایک سیدنا امام حسن البصری کی ذات ہے۔ اب غور کیجئے میرے بھائیوں، امام علی کا خلیفہ، مولا کائنات کا خلیفہ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا خلیفہ، غوث پاک کے پیروں کا پیر، غریب نواز کے پیروں کا پیر، کیا تمنا کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے جہنم سے جس آخری بندے کے نکلنے کی بشارت دی ہے کہ سب سے آخری میں فلاں بندہ نکلے گا، امام حسن بصری کہتے کاش وہ بندہ میں ہی ہوتا۔ تو لوگوں نے کہا آپ جہنم سے نکلنے کی تمنا کر رہے ہیں؟ فرمایا اسی لیے تو تمنا کر رہا ہوں کہ حضور نے گارنٹی دی کہ وہ جہنم سے سب سے آخری میں نکلے گا، مگر نکلے گا تو صحیح، مگر میرے لیے تو یہ بھی گارنٹی نہیں ہے کہ حسن جہنم سے نکل سکے گا کہ نہیں نکل سکے گا۔ اللہ اکبر! یہ وہ لوگ ہیں اللہ کے بندو، آج ہمارا کیا حال ہو گیا ہے، ہم گناہ پر گناہ کر رہے ہیں، جنت کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ہم جنتی یا جہنمی آسانی کے ساتھ آپ سمجھ سکو گے۔ زمین کے اوپر جنت ہے اور پھر اس کے بعد ایک آخرت کی جنت ہے۔ جو زمین کے اوپر جنت ہے اسے مسجد کہتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ اکبر جو حقیقی جنت ہے وہ تو ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جنت میں جانے کا خواب دیکھنے والوں، جب زمین کے اوپر کی جنت تک پہنچنے کی تمہیں توفیق نہیں ہے تو پھر وہ حقیقی جنت تک تمہیں کون پہنچا سکتا
کہتا ہے اللہ اکبر مجھے بتاؤ، ارے یہ دنیا کی جنت میں جانا ہمارے اختیار میں بظاہر دے دیا گیا ہے وقت، اب بتاؤ جو اپنے محلے کی جنت تک نہ جا سکے وہ عرش اعظم کی جنت میں کیا جا سکیں گے؟ ہمارے پاس ہے ٹائم، ہمارے پاس ہے وقت، اور پھر لوگوں کو کہو تو برا لگتا ہے۔ میں یہ بات بڑی سچائی کے ساتھ سب کو کہنا چاہتا ہوں، ہمیشہ یاد رکھنا اس کا دامن پکڑ لیا تو جنت ملے گی، اور اس کا دامن پکڑ لیا تو جنت ملے گی، یہ صرف خواب و خیال ہے۔ جب تک کہ دامن شریعت نہیں پکڑو گے اس وقت تک کہ کسی کو جنت نصیب نہیں ہونے والی ہے، یاد رکھنا۔ بلکہ سب سے پہلے شریعت کا دامن ہاتھ میں آئے گا تو ہی سبوں کا دامن ہاتھ میں آئے گا، اور شریعت کا دامن ہاتھ میں نہیں ہے تو کسی کا دامن آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ مرنا ہے، مرنے کو بھول چکا ہے انسان، اسی لیے وہ گناہ کر رہا ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے طویل گفتگو کی بجائے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، اسی پر میں اپنی گفتگو تبصرے کے ساتھ پوری کر دوں گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بندہ تھا، وہ کفن چوری کیا کرتا تھا، وہ کفن چور تھا، اور اچانک اس کی زندگی بدل گئی، کفن چور کی زندگی بدل گئی۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جنت بہت مشکل ہے، یہ بھی نہیں کہتا، یقیناً میرا اللہ جس سے راضی ہو جائے، اگر کتے کو پانی پلانے سے بھی وہ راضی ہو جائے تو بھی جنت عطا کر دے، اور جنت نہ دینا چاہے تو ہزاروں سال تک عبادت کرنے والے کو مردود قرار دے، یہ اس کی اپنی مرضی پر ہے، ہماری کوئی گارنٹی نہیں ہے بھائیو، جنت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اور مجموع الزوائد میں اللہ کے رسول کی حدیث موجود ہے، جو اپنے آپ کو یقینی طور پر جنتی مانے، آقا فرماتے ہیں میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ یاد رکھنا، اپنے آپ کو حتمی اور یقینی طور پہ کبھی جنتی مت سمجھو، امید بھی کرو، خوف بھی کرو، خوف اور امید کے درمیان کی کیفیت کا نام ایمان ہے۔ اس لیے یہ بھی یاد رکھنا، اگر اللہ اکبر ہزاروں سال کا عابد جب جہنمی ہو سکتا ہے، معلم الملائکہ کہلانے والا اللہ اکبر جب جہنم کا کتا بن سکتا ہے تو میری اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ ہمارا تو وضو بھی درست ہے کہ نہیں، ہمارا تو غسل بھی درست ہے کہ نہیں، ہمیں کلمے کے ترجمے بھی یاد ہے کہ نہیں، ہمیں صحیح قرآن پڑھنا بھی آتا ہے کہ نہیں؟ بتاؤ اپنا کیا حال ہوگا؟ اگر رسول اللہ کی بات کو مانتے ہو تو یہ بات ہمیں یقین کے ساتھ جاننا چاہیے کہ آخرت حق ہے، اللہ فیصلہ کرے گا اور ضرور فیصلہ کرے گا، اور فرماتا ہے فَيَغْفِرُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہے گا بخشے گا، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا، وہاں کسی کا کچھ نہیں چلنے والا۔ تو وہ حکایت مجھے یاد آتی ہے، ایک کفن چور، اچانک اس کی زندگی میں تبدیلی آ گئی۔ اب یاد رکھنا، اللہ کسی کو بدلنا چاہتا ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی ایسے راستے پہ ڈال دیتا ہے، ایسے کسی جلسے میں بھیج دیتا ہے یا کسی کی آواز سنوا دیتا ہے، اور بہانہ بن جاتا ہے زندگی کو بدلنے کا۔ کفن چور اچانک بدلا، روتے دھوتے ایک بزرگ کے پاس آیا، اور آنے کے بعد کہنے لگا سرکار میں بہت بڑا مجرم ہوں، میں بہت بڑا پاپی ہوں، میں بہت بڑا گنہگار ہوں۔ بزرگ نے فرمایا کیا گناہ ہے؟ کہا میں بتا نہیں سکتا۔ اس نے کہا میں بتا نہیں سکتا۔ بزرگ نے ہمت بندھائی اور کہنے لگے کیا تیرا گناہ زمینوں سے بڑا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کیا تیرا گناہ آسمانوں سے بڑا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کیا تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا ہے؟ وہ رو پڑا اور رو کر کہتا ہے اللہ والے، اللہ کی رحمت سے تو میرا گناہ کبھی بڑا نہیں ہو سکتا، لیکن توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ بزرگ نے کہا پھر توبہ کر، لیکن یہ تو بتا آخر تو توبہ کیوں کر رہا ہے؟ توبہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ کفن چور کہتا ہے حضور میں نے آج ہی 5 قبریں کھولی تھی، اور 5 قبروں میں اللہ نے مجھے اپنی نشانی دکھائی، بس اسی نے میری زندگی کو بدل دیا۔ اب ان 5 قبروں کا حال سنیے اور گفتگو مکمل ہوتی ہے۔ وہ جوان کہتا ہے حضور میں نے جب پہلی قبر کھودی، جب میں پہلی قبر میں کھود رہا تھا تو میں نے جب پہلی قبر کھودی تو پہلی قبر کھودنے پر میں نے کیا منظر دیکھا کہ اللہ اکبر وہ جو اندر مردہ ہے، اندر جو مردہ ہے اس کا حال یہ ہے کہ اللہ اکبر اس کا منہ قبلے سے پھرا ہوا ہے، یعنی اس کا چہرہ جو ہم مرتے وقت قبر میں لٹاتے ہیں تو چہرہ قبلے کی طرف کر دیتے ہیں۔ وہ کفن چور اپنے پیر سے کہتا ہے، اپنے مرشد سے کہتا ہے میں نے دیکھا کہ اللہ اکبر میت
کا منہ قبلے سے پھرا ہوا ہے اور اس کا منہ سور اور بندر کی شکل اختیار کر گیا ہے، سور اور بندر کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ اللہ اکبر! جب میں نے یہ منظر دیکھا اور قبر میں آگ بھڑک رہی ہے، یہ منظر دیکھ کر میں کفن چرانے کی بجائے بھاگنے لگا تو غیب سے آواز آئی، او بھاگنے والے، کیا تو نہیں پوچھتا کہ یہ جو قبر کے اندر چہرہ قبلے سے پھرا ہے، سور اور بندر کی شکل قبر میں اس کی ہو گئی ہے اور چہرہ قبلے سے پھر گیا، قبر میں آگ بھڑک رہی ہے، اس کی کوئی وجہ تو ہوگی۔ اچانک آواز آئی، سن لے، یہ دنیا میں 2 گناہ کرتا تھا، اس لیے قبلے سے چہرہ پھیر دیا گیا، منہ سور اور بندر کی طرح کر دیا گیا، قبر میں آگ بھڑکا دی گئی۔ اللہ اکبر! آواز آتی ہے 2 گناہ یہ ہے، ایک تو یہ شراب پیتا تھا، دوسرا یہ زنا کرتا تھا، یہ اس کے 2 جرائم۔ دنیا کی خوبصورتی کے متوالو، کیا تم یہ بھول گئے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، جس نے دنیا میں نشہ کیا ہوگا، جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا، یا تو سور کی شکل لے کر اٹھے گا یا تو بندر کی شکل لے کر اٹھے گا۔ میری قوم کے جوانوں، تمہارے نبی کا فرمان ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، ڈر نہیں لگتا؟ آج میری قوم کے ننھے ننھے بچے، چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے، 16 17 سال کے بچے نشے کی طرف جا رہے ہیں۔ کوئی ایم ڈی کا نشہ، کوئی شراب کا نشہ، طرح طرح کے نشے نکل گئے، کوئی دواؤں سے نشہ کر رہا ہے۔ میں زیادہ نہیں، ایک واقعہ اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کو حیرت ہو کہ نشہ کتنی دردناک چیز ہے۔ حضرت امام مالک الدینار کہتے ہیں، میرا ایک دوست تھا، عالم محدث اور فقیہ تھا، مرا تو کافر ہو کے، عالم محدث اور فقیہ کافر ہو کر کے مرا۔ اللہ کی پناہ، بولو معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ ایمان پر خاتمے کی دعا کیا کرو، اس لیے کہ ایمان پر خاتمے کی گارنٹی کسی کی نہیں ہے۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک فرمایا کرتے تھے کہ جس دن میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا، وہی دن میرے لیے عید کا دن ہوگا۔ اور غوث پاک فرمایا کرتے تھے کہ جو ایمان پر خاتمے کی فکر نہیں کرتا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ کافر ہو کے مرے گا۔ نمازیں کتنی پڑھ لو، روزے کتنے رکھ لو، کوئی گارنٹی نہیں ہے ایمان پہ خاتمے۔ جب اللہ اپنی خفیہ تدبیر کرے تو نبی کا بیٹا بھی کافر ہو کے مر سکتا ہے۔ اگر اللہ خفیہ تدبیر کرے، نبی کا سگا بیٹا کافر ہو کے مر سکتا ہے۔ اگر اللہ خفیہ تدبیر کرے تو نبی کی بیوی کافر ہو کے مر سکتی ہے۔ اگر اللہ خفیہ تدبیر کرے تو نبی کا سگا چچا کافر ہو کے مر سکتا ہے۔ ہم کون ہیں؟ ہمیں تو کلمہ بھی نہیں یاد، ہم نے تو پوری زندگی کبھی فجر کی نماز میں مسجد کا منہ بھی نہیں دیکھا۔ آپ کہیں گے نبی کا بیٹا، وضاحت کر دوں تاکہ جنہیں نہیں پتا ہے، نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو کے مرا، لوط علیہ السلام کی ایک بیوی کافر ہو کے مری، ابراہیم علیہ السلام کا سگا چچا آزر کافر ہو کے کفر پہ مرا، کفر پہ۔ غور کیجئے اللہ کے بندو، غور کیجئے، یہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہے اور اس کی شان دیکھو۔ اگر وہ خفیہ تدبیر کرنے پر آئے تو آزر کی شکل میں نبی کے سگے چچا کو کفر پہ موت دیتا ہے، اور اگر وہ کرم کرنے پر آئے تو ابو جہل جیسے کافر کے بیٹے کو ایمان کی دولت عطا کر دیتا ہے۔ اس کی شان دے۔ اس لیے اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہو، اللہ کا خوف ہمیشہ اپنے دل میں بسا کر کے رکھو اور ایمان پر خاتمے کی فکر کیا کرو۔ مالک الدینار کہتے فقیہ محدث عالم کافر ہو کر کے مرا، کافر ہو کر کے مرا۔
میرا دوست تھا، مجھے بڑا قلق تھا، تکلیف تھی، یہ کافر کیسے ہو گیا، یہ کافر کیسے ہو گیا، یہ کافر کیسے ہو گیا۔ میں دعا کرتا تھا اللہ مجھے دکھا دے وہ بندے کا حال، یہ کافر کیسے، یہ کیسے کافر ہو گیا، یہ کیسے کافر۔ ایک دن میں نے خواب دیکھا کہ وہ جہنم کے عذاب میں مبتلا ہے۔ میں نے اس کو قسم دے کر کہا سچ بتانا کہ تو کافر ہو کے کیسے مرا۔ اس نے کہا مالک مجھے ایک ایسی بیماری تھی کہ سب طبیبوں نے جواب دے دیا تھا کہ تو اچھا نہیں ہو سکتا، تیرا علاج نہیں ہو سکتا۔ ایک عیسائی حکیم مجھے ملا، اس نے کہا تو اچھا تو نہیں ہوگا لیکن ایک ایسا نسخہ جانتا ہوں، اگر تو اس کو استعمال کر لے اچھا تو نہیں ہوگا مگر تیری بیماری اس سے کچھ کم ہو جائے گی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سال میں ایک مرتبہ ایک کٹورا بطور دوا شراب پی لیا کر، تیری بیماری دب جائے گی۔ تو وہ محدث، وہ فقی کہتا ہے کہ میں بطور دوا سال میں ایک مرتبہ ایک کٹورا شراب کا پی لیا کرتا تھا، تو دوا کے طور پر سال میں ایک بار میں شراب پیتا تھا، بس اسی وجہ سے میری زبان پہ کلمہ نہ آیا اور مرا تو کافر ہو کر کے مرا۔ میری قوم کے وہ نوجوان کہاں ہیں اللہ اکبر جو نشے میں ڈوبے ہیں؟ اللہ اللہ، اگر دوا کی نیت سے ایک کٹورا کوئی بڑا محدث عالم اور فقیہ شراب پی لے بیماری کو دبانے کے لیے تو وہ کافر ہو کر کے مرتا ہے۔ جو تو پکنک پوائنٹ پر جا کر نشہ کرتے ہیں، جو روزانہ نشہ کرتے ہیں، جو اللہ اکبر نئے سال کے نام پہ نشہ کرتے ہیں، جو شادیوں کے موقع پر نشہ کرتے ہیں، جو اللہ اکبر گلی کوچوں میں نشہ کرتے ہیں، جو ٹینشن کے نام پہ نشہ کرتے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا؟ تو وہ کفن چور کہتا ہے اس کا منہ جو قبلے کی طرف پھرا تھا، منہ سور اور بندر کی شکل اختیار کر گیا تھا، اس کا جرم کیا تھا؟ نشہ، اور دوسرا جرم کیا تھا؟ زنا۔ زنا کے متعلق زیادہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن اتنا حیا کے پردے میں ناجائز طور پر اپنی نفسانی خواہشات کی پورے کرنے کو زنا کہتے ہیں۔ اور یہ زنا کیا ہے اتنا سن لو، حضور غریب نواز سرکار غریب نواز اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں، غریب نواز کہتے ہیں جب کوئی زنا کرتا ہے اور زنا کرنے کے بعد غسل کرتا ہے تو غسل کے جتنے قطرے اس کے بدن سے ٹپکتے ہیں، ہر قطرے کے بدلے میں ایک ایک سال کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ ہر قطرے کے بدلے میں ایک سال کا گناہ۔ کتنے قطرے ٹپکتے ہیں غسل کے بعد ذرا تصور میں تو لاؤ، اور جتنے قطرے ٹپکتے ہیں اتنے ہی شیاطین پیدا کیے جاتے ہیں، اور وہ سارے شیاطین قیامت تک جتنے پاپ اور جرائم کریں گے ان سب کا گناہ اس کے سر پہ ڈالا جائے گا جس کے زنا کی وجہ سے وہ شیاطین پیدا ہوئے۔ اور ایک بات مجھے اور یہاں یاد آئی، ہمارے بزرگوں نے فرمایا جو زنا کرتے ہیں اللہ ان کو لمحے کے بدلے میں صدیوں کی سزا دیتا ہے۔ وہ اس طرح سے کہ زنا کاروں کے گھر میں اللہ عیبی اولاد پیدا کرتا ہے، لنگڑی لولی اندھی اولاد پیدا کرتا ہے تاکہ یہ اپنی نسلوں کو دیکھ دیکھ کر بار بار دکھی ہوں۔ حالانکہ ہر ایک کے گھر میں ایسا نہیں، لیکن 99% لوگوں کے گھر میں ایسا ہی ہوتا ہے زنا کی وجہ سے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کے گھر میں عیبی اولاد دیکھو تو اس پہ شک کرنے لگو کہ یہ بدکار لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے۔ 1% لوگوں کے گھر میں اللہ عیبی اولاد اس لیے دیتا ہے تاکہ اللہ ان کے درجات بلند کرے، ان کو مقبولیت عطا کرے۔ تو یاد رکھنا، ذرا غور کیجئے، آج گندی فلموں کی وجہ سے، زنا کی فلموں کی وجہ سے، گندی پکچروں کی وجہ سے آج ہمارے لڑکے اور لڑکیاں زنا کو فیشن سمجھ رہے ہیں۔ لیکن میں ان کے سامنے یہ بات رکھ دوں، قبر میں جانا ہے، کب تک زمین پہ دندناتے پھرو گے؟ کب تک زمین پر پاپ کرو گے؟ کب تک اللہ کے غضب کو دعوت دو گے؟ کب تک اس کے غضب کو چیلنج کرتے رہو گے؟ یاد رکھنا، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں زنا کرنے والوں کو قیامت کے دن جہنم کی آگ کی قمیص پہنائی جائے، جہنم کی آگ کی قمیص۔ اگر ہم پر گیزر کا کیا ہوا گرم پانی بھی ڈال دے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اور یہ رسول اللہ کا فرمان، یہ مولوی صاحب نہیں کہہ رہے، سیاسی لیڈر نہیں کہہ رہے،
کوئی مقرر کی بات نہیں ہے کہ تم ہنس کے ٹال دو. زنا کرنے والوں کے کان تک یہ آواز پہنچے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کو قیامت کے دن جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص پہنائی جائے گی. اور اتنا ہی نہیں، حدیث پاک میں تو یہاں تک آیا جس عضو سے انہوں نے زنا کیا ہوگا اس پر جہنم کے ہتھوڑے برسائے جائیں گے. اسی پہ بس نہیں، سید المعصومین کان حیا جان حیا وجہ تخلیق حیا مصطفیٰ جان رحمت نے یہاں تک فرمایا زنا کرنے والوں کی شرم گاہوں پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی. کیا بنے گا ان لوگوں کا؟ آج فلمیں دیکھ کر جہاں لڑکے برائی کی طرف آمادہ ہے وہیں پر لڑکیاں بھی برائی کی طرف. اس کو زنا کو آج فیشن کا نام دیا جا رہا ہے، زنا کو آج دوستی کا نام دیا جا رہا ہے. اور سن لو، زنا کرنے سے 3 مصیبتیں پہلے آتی ہے. نمبر 1 رزق گھٹا دیا جاتا ہے، نمبر 2 عمر گھٹا دی جاتی ہے، اور نمبر 3 چہرے پر لعنت برستی ہے. لعنت، جاؤ کتنے ہی قیمتی کریم اپنے چہروں پہ لگا لو، وہ لعنت کا خاتمہ کبھی کریم نہیں کر سکتا. اور اگر اللہ سے ڈر کے کوئی زنا چھوڑ دے، جب دل چمکے گا تو چہرے بھی چمکیں گے. اور اللہ کے خوف سے جو چہرے چمکتے ہیں وہ زمین کے اوپر بھی چمکتے ہیں، وہ جنازے کے اندر بھی چمکتے ہیں، وہ قبر کے اندر بھی چمکتے ہیں. اور میدان محشر میں خدا سے ڈر کر جنہوں نے گناہ چھوڑا ہے ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے نظر آئیں گے. میری قوم کے جوانوں، میری قوم کے جوانوں، چاہے بچیاں ہو یا بچوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، جوانی بہت خوبصورت نعمت کا نام ہے جو تقریباً 16 سال سے شروع ہوتی ہے اور 50 سال تک کے چلتی رہتی ہے. جوانی آنے جانے کے لیے آتی ہے، ایک دن یہ جوانی کے خوبصورت لمحات چلے جائیں گے. میں قوم کی بیٹیوں سے بھی مخاطب ہوں. میری قوم کی بیٹیوں، آج تم بیوٹی پارلر تک جا رہی ہو، گلے میں دوپٹے کو مفلر کی شکل میں لٹکا رہی ہو، اللہ اکبر، باریک اور پتلے لباس پہن رہی ہو، اپنے دوپٹوں کو اللہ اکبر تم نے اپنا سر چھپانے کی بجائے فیشن کی طرح گلے میں لٹکانے کی کوشش کی ہے. اللہ اکبر، ہاتھوں میں چوڑیاں پہننے کے لیے کسی اجنبی مرد کے ہاتھ میں ہاتھ دیتی ہو، مہندی لگانے کے لیے اللہ اکبر فاسق اور کافر جو ٹائٹ جینس پہن کر کے بیٹھا ہے اس کے زانوں پر، اس کی رانوں پر تک ہاتھ رکھ کر کے مہندیاں لگاتی ہو. یہ آج فیشن بن چکا ہے. مہندی کی کلبیں شروع ہو گئی ہے، مردوں سے مہندیاں لگائی جاتی ہے. میں ان مسلمانوں سے مخاطب ہو کے کہتا ہوں میرے بھائیوں، غیرت کہاں چلی گئی مسلمانوں کی؟ اپنی بیٹیاں کافروں کے جو وہ رانوں پر ہاتھ رکھ کر مہندیاں لگائے گی. یہ ہاتھ کتنا قیمتی عورت کا، حضور نے کتنا، یہ ہاتھ عورت اپنے پیر کے ہاتھ میں بھی نہیں دے سکتی، اپنے امام کے ہاتھ میں بھی نہیں دے سکتی، چچا زاد بھائی کے ہاتھ میں بھی نہیں دے سکتی، پھپھی زاد بھائی کے ہاتھ میں بھی نہیں دے سکتی، خالہ زاد بھائی کے ہاتھ میں بھی نہیں دے سکتی. علماء کی توجہ چاہتا ہوں، ان کی معلومات میں اضافہ نہیں کروں گا لیکن ان کی دعا لوں گا کہ اگر غلطی کر رہا ہوں تو میری اصلاح کریں گے. بہت نازک جملہ کہہ رہا ہوں. یہ عورتوں کا ہاتھ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عورتیں میرے ہاتھ میں بھی نہیں دے سکتی. رسول اللہ سید المعصومین جس کے قریب سے کبھی گناہ گزر کے بھی نہیں جا سکتا، خطا جس کے قریب سے کبھی گزر کے بھی نہیں جا سکتی، حضور نے عورتوں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لیا. جب عورتوں نے کہا مرد مصافحہ کرتے ہیں اور اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ سے ٹچ کر کے اپنے آپ پہ جہنم کو حرام کر لیتے ہیں، ہمیں بھی تو اجازت دو کہ ہم اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے کر کے اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچا لیں. تو فرمایا لا افسا من النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا. ارے جب ایک امتی نبی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیتی تو تمہارا اتنا جگر کہاں سے آیا کہ تمہاری بیٹیاں چوڑیاں پہننے کے لیے کافروں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے رہی، مہندی لگانے کے لیے کافروں کے ہاتھ میں؟ عورت کو ہم نے سمجھا کیا ہے اور عورتوں نے خود کو سمجھا کیا ہے؟ آج کل کی عورتیں فلم سیریل یہی تمہارے لیے آئیڈیل ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی کو آئیڈیل نہیں بناؤ گے؟
محرم کے 3 دنوں میں امام حسین کے غم میں رونے والوں، کیا رسول اللہ کی امی جان کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل نہیں بن سکتی؟ شربت اور کھچڑا سنیت نہیں ہے، صرف اصل سنیت تو اہل بیت کا کردار ہے، اہل بیت کے نظریات ہیں۔ میں اپنی قوم کی بہنوں سے کہتا ہوں، مردوں کے سامنے بے پردہ آ جاتی، آدھی آستین کے کپڑے پہنتی ہے، پتلے کپڑے پہنتی ہے، برقعے اتنے خوبصورت پہنتی ہے کہ نہ دیکھنے والا بھی دیکھے۔ آج سے 900 سال پہلے حجت الاسلام امام غزالی نے فتویٰ دیا تھا کہ عورتیں ڈیزائن والا برقع نہیں پہن سکتی، اس لیے کہ اسلام، توجہ، اسلام برقع پہننے کا حکم نہیں دیتا، اسلام پردہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام نے برقعے کا حکم کبھی نہیں دیا، اسلام نے ہمیشہ پردے کا حکم دیا۔ وجہ اس لیے کہ ہر برقع پردہ بنے ضروری نہیں ہے، لیکن ہر پردہ برقعے کا کام ضرور کر جاتا ہے، اس لیے ہمارے اب پردے کا حکم ہے، برقعے کا حکم نہیں۔ 17 ہزار کے برقعے دبئی سے منگوا کر اپنی عزت نہیں بچا پا رہے ہو، اور سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان یہ ہے کہ دوپٹے پر 17 پیون لگے ہیں، اور غیرت کا عالم یہ ہے کہ سگا بیٹا بھی، سگا بیٹا سیدہ فاطمہ کے بال نہ دیکھ سکا۔ کسی نے امام حسین سے کہا، حسین تیری ماں بہت نیک، کسی نے امام حسین سے کہا تیری ماں بہت نیک تھی، میں واللہ تو نے سچ کہا، کیونکہ جب میری ماں کا وصال ہوا میں صرف 7 سال کا بچہ تھا، صرف 7، سگا بیٹا، دودھ پینے والا بیٹا۔ امام کہتے ہیں جب میری ماں کا وصال ہوا میں صرف 7 سال کا تھا، اس 7 سال کی عمر میں میں نے اپنی ماں کو بغیر دوپٹے کے کبھی نہیں دیکھا، میری ماں کا دوپٹہ کبھی سر سے ہٹا ہوا میں نے نہیں دیکھا، یعنی میں نے اپنی ماں کے بال کبھی نہیں دیکھے۔ 7 سال کا بیٹا حسین جیسا شہزادہ بھی کہہ رہا ہے میں نے اپنی ماں کے بال سر کے کبھی نہیں دیکھے، میری ماں اتنی نیک تھی کہ 7 سال کے بیٹے نے بھی ان کے سر کے بالوں کو نہیں دیکھا۔ اور دوپٹہ کیا تھا؟ دوپٹہ کیا؟ پیوندوں کا مجموعہ، پیون کا مجموعہ۔ ایک دن دوپٹہ اتنا پھٹا دوپٹہ کہ سیدہ پاک کا دوپٹہ اوڑھنے کے قابل نہ رہا۔ بہنوں کی توجہ، آپ سب کی بھی توجہ، کیا ہم اہل بیت سے محبت کی بات کرتے؟ صرف ہاتھ چومنا اہل بیت نہیں، محبت اہل، صرف نعرہ حیدر لگانا یہی محبت اہل بیت نہیں، صرف امام حسین کے نام پر چند رسومات ادا کرنا یہی محبت۔ اصل محبت اہل بیت تو ان کے کردار اور ان کے عقیدے اور ان کے نظریات کو اپنانا ہے۔ میں اپنی بہنوں کی توجہ، ہر شادی کے اندر عورتیں میک اپ کر کے جا رہی، میری بہنوں میک اپ کرنے کی اجازت ہے مگر شادی کے لیے نہیں، شوہر کے لیے۔ میک اپ کر کے ولیمے میں جانے کی اجازت نہیں ہے، شوہر کے لیے میک اپ کرنے کی اجازت ہے۔ میک اپ منع نہیں ہے، عورتیں سج دھج کے بازار میں جا رہی، جہنم میں جاؤ گی، کسی کا کچھ نہیں، مولوی کا تو کچھ نہیں بگڑنے والا، مولوی تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جو عورت صرف خوشبو لگا کے گھر سے نکلتی ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں اور اس کی خوشبو لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے، ایسی عورتیں قیامت کے دن زانیہ عورتوں کی حیثیت سے اٹھائی جائے گی۔ بچیاں کالج میں سج دھج کے جا رہی ہے، سنور کے جا رہی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جو عورتیں سج دھج کے گھر سے نکلتی ہے کہ لوگ اس کو دیکھیں، قیامت کے دن اس کی چمڑی آگ کی کینچی سے کاٹی جائے۔ میں تو عورتوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے اتنا ترس آتا ہے کہ جو عورتیں صرف ڈانٹنے پہ رو پڑے، یہ اللہ کا عذاب کیسے برداشت کر پائے؟ عورتیں اتنی نازک مزاج ہوتی ہے، ڈانٹنے پہ میں نے کئی بار تجربہ کیا کہ کبھی بدبو کی جگہ سے گزرنا ہو رہا ہے تو مرد نارمل چل رہے ہیں، لیکن بدبو عورتیں اتنی نازک مزاج ہوتی ہے، اللہ ان کی نزاکت کو اور بڑھا دے، اتنی نازک مزاج کہ مرد بدبو میں نارمل چلتے، عورت فوراً کپڑا رکھتی ہے،
مجھے بتاؤ میری بہنوں، ہنسنے کی بات نہیں، جب تم گٹر کی بدبو برداشت نہیں کر پا رہی ہو تو تم جہنم کی بدبو کیسے برداشت کر پاؤ؟ جب تم کسی کی ڈانٹ برداشت نہیں کر پا رہی ہو تو وہ بڑے بڑے وہ ہتھوڑے جو جہنم میں اللہ نے تیار کر رکھے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے جہنم کا ہتھوڑا اتنا بڑا ہے کہ تمام جنات اور انسان مل کر بھی اس ہتھوڑے کو اٹھا نہیں سکتے، جس سے عذاب دیا جائے گا جہنمیوں کو۔ یہ حضور کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بات دور نکل گئی، میں بات سمیٹتے ہوئے کیا عرض کر رہا تھا، سیدہ کائنات کا دوپٹہ اتنا پھٹ گیا ایک دن، استعمال کے قابل نہ رہا۔ تو مولا علی نے وہ دوپٹہ دیکھا تو کہنے لگے سیدہ آپ کا دوپٹہ اتنا پھٹ گیا ہے کہ یہ پہننے کے قابل نہیں ہے۔ لیکن یہ بات بھی بڑی ہے، اتنا دوپٹہ پھٹنے کے بعد بھی سیدہ نے مولا علی کو نہیں کہا کہ مجھے دوپٹہ لا کر دو۔ مولا کائنات کہتے ہیں فاطمہ جیسی عورت قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس نے پوری زندگی مجھ سے کوئی فرمائش ہی نہیں کی، پوری زندگی مجھ سے کوئی کچھ نہیں مانگا۔ مولا علی کہتے ہیں پوری زندگی مجھ سے کچھ نہیں مانگا، کبھی فرمائش نہیں کی، اس لیے کہ فاطمہ مانگنے والی کا نام ہے ہی نہیں، فاطمہ تو دینے والی کا نام ہے۔ اس لیے کہ ہمارے مسلک میں یہ ہے، ہمارے مسلک میں یہ ہے کہ جب سیدوں کو شجروں سے نہ پہچانا جا سکے، شجرے خلط ملت ہو جائیں اور ہر کوئی صاحب شجرہ بننے لگے تو صوفیہ کہتے ہیں جب سیدوں کو شجروں سے نہ پہچانا جا سکے تو دو چیزوں سے انہیں پہچاننا، یا تو ان کی سخاوت سے پہچاننا یا تو ان کی معافی کی عادت سے ان کو پہچاننا۔ ارے جب سید اتنا دیتا ہے تو سیدہ کے دینے کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، نسل ہے کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر سیدہ کائنات۔ ارے جس کے بیٹے اتنا دیتے ہیں کہ لوگ لے لے کر کہتے ہیں خواجہ ہند وہ دربار ہے آلات۔ نینوا والو، یہ کتنے نمبر کا بیٹا ہے سیدہ کا؟ کتنے نمبر کا بیٹا ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا، ان کے بیٹے امام حسین، ان کے بیٹے امام زین العابدین، ان کے بیٹے امام محمد باقر، ان کے بیٹے امام محمد جعفر الصادق، ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم، ان کے بیٹے سید محمد ادریس، ان کے بیٹے سید ابراہیم، ان کے بیٹے سید عبدالعزیز، اور ان کے بیٹے سید عبدالعزیز کے سید نجم الدین، ان کے بیٹے سید غیاث الدین، اور ان کے بیٹے سیدنا معین الدین غریب نواز۔ جب اتنے بعد کا بیٹا اتنا سخی ہے تو اس کی اوپر کی دادی کتنی سخی ہوگی۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، نسل ہے کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، اور بھیک مجھ کو بے طلب دیا، تو بڑی سخی ہے فاطمہ۔ زمانے میں جو کچھ خیرات بٹ رہی ہے وہ سیدہ کی چکی چل رہی ہے تو خیرات بٹ رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرماتے مولا کبھی فرمائش نہیں کی سیدہ نے، کچھ فرمائش کبھی فرمائش۔ آج تو عورتوں کا حال یہ ہو گیا ہر شادی پہ نیا ڈریس چاہیے، نہیں ہے پڑوسن کو ملا مجھے بھی چاہیے، اس کو ملا۔ میری بہنوں ڈریس اور زیور کے چکر میں تو تم تباہ ہو، آخرت کی فکر کرو۔ ڈریس تو نچنیوں کو اور زیور تو نچنیوں کو بھی مل جاتے ہیں، قبر کی فکر کب کرو گی؟ میں اپنی بہنوں سے مخاطب ہوں، قبر کی فکر کب کرو گی؟ فرمایا کبھی سیدہ نے فرمائش، بلکہ بات پہ بات نکلتی ہے۔ سہیل باپو نے ذکر چھیڑا سیدہ کا، تم بات پہ بات نکلی تو ایک بات مجھے یاد، اتنی بھی فرمائش کبھی نہیں کی کہ آج گھر میں آٹا نہیں، آج تیل نہیں ہے گھر میں، کبھی نہیں کی۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو اس طرف بات چلی گئی ہے تو میں
اس طرف آتا پیش ضرور، کروں، آپ کو پتہ چلے گا۔ ضرور ضرور۔ مولا کائنات جنگ میں مصروف تھے، جنگ کی مصروفیات تھی۔ توجہ سے عرض کر سکتا ہوں نا؟ جی جی آپ تھک تو نہیں گئے نا؟ سردی میں مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں نے جلدی گفتگو ختم کرنا، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کی امت کا خیال کرنا ہم پہ لازم ہے۔ جب نماز مختصر کی جا سکتی ہے لوگوں کا خیال کر کے، اللہ، تو تقریر کیوں لمبی کریں؟ موسم اچھا ہوتا ہے تو پھر ہم بھی کھلتے ہیں، لیکن ٹھنڈی کا موسم ہے، بوڑھے بچے سبھی ہیں۔ بہرحال چلیں بات اب میں اینڈ کی طرف لے جاتے ہوئے کروں۔ مولا علی جنگ کے ماحول میں ہیں، جنگ کی مصروفیت ہے، اور جنگ کی مصروفیت میں اتنے بیزی ہو گئے ہیں، ظاہر سی بات ہے جنگ کی مصروفیت کوئی معمولی تو نہیں ہوتی نا، جنگ کی مصروفیت اور پھر مولا علی جنگجو آدمی، بہادر آدمی، ایسا بہادر کہ میرے آقا نے کہا لا فتح الا علی، سبحان لا اللہ، سیف الا ذوالفقار۔ سبحان علی کی اللہ۔ طرح بہادر کوئی جوان نہیں ہے، اور ذوالفقار کی طرح کوئی تلوار نہیں۔ بے شک بے جس شک، کی تلوار کی نبی جو ہے وہ ماں سبحان اللہ تعریف کرے، اور جس کی بہادری کی پھر وہ بہادر تو پھر اتنے بہادر تھے مولا مشکل کشا، اتنے بہادر کہ اللہ اکبر۔ مولا مشکل کشا کا حال یہ کہ اگر کسی کے پیر پر پیر رکھ دیں ہٹا نہیں سکتا بندہ۔ اللہ، بڑے بہادر تھے، بڑی بہادری تھی، اللہ نے بہت بہادری تھی۔ اتنے بہادر تھے مولا مشکل کشا پاک کہ 70 لوگ جس وزن کو نہ اٹھا سکتے تھے، مولا کائنات اس کو ایک ہاتھ میں اکھاڑ لیتے، سبحان اللہ، اکھاڑا پھینکا۔ بہادری ان کا اپنا انداز تھا۔ اتنے بہادر تھے کہ جس کو جہنم تک پہنچاتے تھے ٹیڑھا ترچھا نہیں کاٹتے تھے، وہ برابر برابر کاٹتے۔ اللہ اللہ، اس میں بھی مولا علی حیدر، بہرحال تو مصروف رہے، اور مصروفیت میں تقریباً ہفتہ گزر گیا، ایک ہفتہ گزرا، اور ایک ہفتے کے بعد جب راحت ملی تو مولا پاک گھر میں آئے اور سکون سے بیٹھے، تو سیدہ سے پوچھا کہ 7 دن کی مصروفیات تھوڑی کم ہوئی ہے، تو دل چاہتا ہے کہ آج کچھ کھائیں، آج کچھ کھائیں، کیا پکایا تم نے؟ سیدہ نے کہا کہ 7 دن ہے، 7 دن سے گھر میں اللہ کی برکت ہے۔ سبحان اللہ، جواب دیکھیں ذرا، اچھے باپوں کی اچھی تربیت ایسے جملے نکالتی ہے۔ بے شک، جس کا بابا جانوروں کو بے مثال بنا دے، واہ، قصوہ اور یافور جہاں پہنچ کر مؤدب ہو جائے، بے شک، اپنی شہزادی کی کیسی تربیت کی ہوگی؟ ہیں؟ جس کی نگاہ انسان کو آسمان ہدایت کا تارا بنا دے، وہ نبی کا بدعہ، رسول اللہ کے جگر کا ٹکڑا، کیا شان کا مالک ہو۔ حضور کسی کو ایک بار گود میں لے لیں وہ بے مثال ہو جائیں، حضور جس کو روز رات و دن ہاتھوں میں لے کر کے اپنے سینے سے لگائیں، اپنی زبان چسائیں، خود ان کو بوسے بھی دیں، ان کو چومے بھی اور سونگھے بھی، اس سیدہ کی شان کو کون بیان کرے، کتنا بیان کرے۔ لیکن جواب کیا خوبصورت ہے۔ آج کل تو عورتیں ناشکری، گھر میں یہ نہیں وہ نہیں، جب سے شادی ہوئی ہے میں کبھی خوش نہیں ہوں، یہ ہے وہ، ناشکرا پن مت کرو، یہ جہنم کی نشانی اور جہنمی ہونے کی نشانی ہے۔ سیکھو، دین سیکھو۔ 7 دن سے اگر کسی کے گھر میں چولہا نہیں جلا، وہ عورت کیسا ماں بھارت مچائے گی گھر میں؟ لیکن یہ سیدہ کی شان ہے۔ شوہر 7 دن کے بعد پوچھتا ہے تو کہا 7 دن سے گھر میں اللہ کی رحمت ہے۔ سمجھ گئے کچھ نہیں ہے، یعنی اللہ کی رحمت ہے، رحمتیں بس اللہ کی رحمت کے سوا اور کچھ نہیں۔ اچھا شہزادوں کا کیا؟ کا روزانہ بہلاتی تھی اور پانی پلا کر کے سلاتی۔ کربلا میں بھوک اسی لیے ڈگمگا نہ سکی کہ وہ پہلا اتفاق نہیں تھا بھوکے اور پیاسے رہنے کا، بچپنے سے تربیت ہو رہی تھی۔ بے شک، بے آپ شک، کیا سمجھتے ہیں رمضان شریف میں پہلا دوسرا روزہ لوگوں کو بھاری اس لیے پڑتا ہے کہ عادت نہیں ہوتی نا۔ جس کو عادت ہو اس کو بھوک اور پیاس کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ ہاں، اور پھر یہ بھی یاد رکھیں، لوگ کہتے ہیں علی اکبر کا جنازہ اور علی اصغر کا جنازہ اٹھاتے ہوئے کیوں نہیں لرزے؟ میں نے کہا جو اپنے باپ علی کی شہادت دیکھ چکا تھا وہ اپنے بیٹے کی شہادت پر کیسے ہل جاتا؟
مزاج دیا گیا، مزاج دیا گیا۔ بہرحال تو بچوں کو بہلاتی رہی، سلاتی رہی، پانی پلا پلا کر 7 دن ہوئے۔ اچھا اب تو رات بھی بہت ہو گئی ہے سیدہ، سن لیں یہ گھر ہے ان کا، اب تو رات بھی بہت ہو گئی ہے سیدہ، اب تو ایک کام کرتا ہوں، میں باہر جاتا ہوں، دعا کرو کچھ کام مل جائے تاکہ میں کم سے کم 2 درہم کما سکوں۔ مولا علی مانگنے نہیں جا رہے، قرضہ مانگ لو، اس سے لے لو، اس سے، نہیں 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 نہیں، وہاں بھی ہے کہ چلو میں ذرا دیکھتا ہوں، کچھ کام دھام کر لیتا ہوں۔ باہر نکلے تو دیکھا کہ مدینہ منورہ میں کوئی قافلہ آیا ہوا ہے اور وہ اپنا مال اتار رہے ہیں۔ مولا علی پہنچے اور پہنچ کے کہنے لگے کہ میں تمہارا سامان اتار دوں، کتنا دو گے اس کے بدلے میں؟ کہا کہ اگر اے جوان، وہ پہچان نہیں سکے، اے جوان اگر تو نے ہمارا سامان اتار دیا ہم تجھے 2 درہم دیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، فٹافٹ سامان اتار دیا، اس میں گھنٹوں بیت گئے، اتنا سامان اتارا۔ 2 درہم انہوں نے دیا، 1 درہم کا کسی کے دروازے پر گئے، دستک دی، اور 1 درہم کا آپ نے سامان خریدا، آٹا واٹا جو بھی تھا، اور 1 درہم الگ سے رکھ لیا تاکہ ایک صبح کسی فقیر کو صدقہ کریں گے۔ 2 کمایا، اس میں سے بھی ایک صدقہ کرنا ہے، اور 1 لیا، لائے۔ اتنے ٹائم میں سیدہ نے چولہا جلایا۔ سیدہ جب چولہے میں پھونکتی تھی نا تو چولہے کا گرد و غبار سر پر اور چہرے پر آتا تھا، اور عورتیں جانتی ہیں کہ جب چولہے میں پھونکو تو واپس ذرات آتے ہیں۔ یہ سیدہ کا گھر تھا، پھونک رہی ہے، جلا رہی ہے۔ روٹی بنائی تو روٹی کتنی بنی؟ 3 روٹی بنی، اس میں جتنا آٹا آیا تھا 1 درہم میں 3 روٹی بنی۔ 1 روٹی مولا علی کو رکھ دی، 1 روٹی کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں شہزادوں کو رکھ دیا، اور 1 روٹی اپنی کنیز کو دے دیا، 1 روٹی کنیز کو دے دیا۔ اور جب مولا کائنات کھا چکے، فرمایا کہ تم نے کھایا؟ کہا کہ 3 ہی روٹیاں بنی تھی نا، 1 آپ کو دے دی، 1 میں سے 2 ٹکڑے کر کے شہزادوں کو کھلا دیا، اور کنیز کا بھی حق تھا اس کو، تو آپ، میں نے پانی پی کر کے میں نے صبر کر لیا۔ اللہ یہ اللہ 8واں دن، 8واں سیریل دیکھ کر زندگی گزارو گی تو طلاق کی نوبت آئے گی، اور سیدہ کو دیکھ کر زندگی گزارو گی تو تمہارا گھر جنت نشان بن جائے گا۔ بے شک سیدہ پاک دوپٹہ اتنا پھٹا، اسی پہ بات آگے چلی تھی، بات کو پوری کرتے ہیں۔ دوپٹہ اتنا پھٹا کہ پہننے کے قابل نہ رہا، تو مولا مشکل کشا نے کہا فاطمہ تمہارا دوپٹہ پھٹ گیا ہے، یہ پہننے کے قابل نہیں رہا ہے۔ کہا کہ ہاں میں بھی محسوس کرتی ہوں۔ تو کہا تمہارے ابا جی سے طلب کر لو، وہ تو سب کو عطا کرتے ہیں۔ سیدہ نے کیا کہا پتہ ہے؟ حیا آتی ہے نا ابو سے مانگنے کے لیے، سارا اللہ جہان جس سے مانگتا ہے کہتے ہیں حیات، چلو ہم چل کر تمہاری سفارش کرتے ہیں۔ گئی ہیں، جانے کا کیا تھا، بازو میں ہی گھر، ابھی بھی بازو میں ہی ہے۔ مسجد نبی میں 2 ہی حجرے بچے ہوئے، باقی سب ختم ہو گئے۔ ایک تو سیدہ کا حجرہ ہے اور ایک تو سیدہ عائشہ کا، دونوں حجرے، ابھی بھی 2 حجرے موجود ہیں۔ جو ہم تالا دیکھتے ہیں جہاں دروازہ حضور کے، حضور علیہ السلام کے مزار میں جانے کا جو دروازہ ہے، جو دروازہ ہے سیدہ کے حجرے میں لگا ہے۔ یعنی ابھی بھی حضور بتا رہے ہیں کہ ظاہر میں بھی میرے پاس آنا ہو۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرے تکبیر۔ اس عالم ظاہر میں بھی اگر میرے گھر میں آنا ہو تو سیدہ کے یہاں سے ہو کر کیا، یعنی اب بھی کوئی منکر، گستاخ رسول، بدعتی، کیسا ہی سڑے ہوئے عقیدے والا، اگر حکومت سے اجازت لے کر حضور کے حجرے تک جانا چاہیں تو حضور کے حجرے تک جانے کے لیے دروازے سیدہ سے گزرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ یعنی بتایا جا رہا ہے ارے جب ظاہر میں سیدہ کے در کے بغیر میرے گھر میں نہیں آ سکتا تو حقیقت میں آل رسول کا دامن چھوڑ کر رسول تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اسی لیے تو سرکار نظمی نے بھی کہا تھا ملتا ہے مصطفیٰ کا در آل رسول کے طفیل۔ غور کریں، سیدہ پھر سیدہ ہے،
سیدہ پھر سیدہ ہے. حضور کے پاس آئے. آنے کے بعد مولا نے کہا آقا فاطمۃ الزہرا کا دوپٹہ اتنا پھٹ گیا ہے کہ پہننے کے قابل نہیں. آقا نے فرمایا ابھی، حضور کا انداز دیکھ، ابھی بدر و احد کے یتیموں کا حق دینا باقی ہے. میں اپنی بیٹی کو کچھ کیسے دے دوں؟ البتہ اس وقت میں فاطمۃ الزہرا کو، چونکہ بظاہر اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس اونٹ کا چمڑا پڑا ہوا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ اونٹ کا چمڑا لے جاؤ اور اسی چمڑے پر فاطمہ کے دوپٹے میں پیون لگا لو. 16 ٹکڑے کپڑے کے تھے اور 17واں پیون اونٹ کے چمڑے کا تھا. اور وہ اونٹ کا چمڑے کا جو پیون تھا وہ بالکل سر پہ آتا تھا. جب وہ پیون لگا کر کے اوڑا ہے دوپٹہ، حضور آ گئے. بہرحال باپ تو پھر باپ ہی ہوتا ہے. واہ. باپ کتنا بھی سخت دل ہو بیٹی سے پیار کرتا ہے، اولاد سے پیار کرتا ہے. جس کا بابا رحمت للعالمین ہو، ساری کائنات کے لیے، سارے عالمین کے جو رحمت بنا کر بھیجا، وہ بیٹی پہ کتنا مہربان ہوگا. جس نے دوسروں کی بیٹیوں کی عزت بتائی اور بچائی ہو، وہ اپنی شہزادی پہ کتنے مہربان ہو. جب بیٹی کے سر پہ دوپٹہ دیکھا کہ دوپٹے میں 17واں پیون چمڑے کا ہے، اونٹ کے چمڑے کا، آنکھ میں ٹپ ٹپ آنسو آ گئے اور رو پڑے. حضور کو دیکھ کر کے مولا علی بھی روئے، مولا علی کو دیکھ کے سیدہ بھی روئی. تو سرکار نے ہمیں رونا نہیں. کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو؟ کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ دنیا والوں کے لیے دنیا کی نعمتیں ہیں اور محمد اور آل محمد کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں؟ سبحان اللہ. میں اپنی بہنوں سے کہنا، آج جو زنا بڑھ رہا ہے، زنا اور بدکاری، بے پردگی، اس میں مہن کردار ادا کر رہی ہے. عورتیں پردے میں رہیں اور مرد اپنی نگاہوں پہ کنٹرول کریں. تو پہلی وجہ وہ کفن چور بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ قبر میں جو منہ پھرا ہوا ہے سور اور بندر کی طرح ہے، اس کی پہلی وجہ تھی یا تو وہ شراب پیتا تھا یا تو زنا کرتا. پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ میرا جی نہ بھرا، ڈرا تو تھا لیکن میں نے سوچا چلو بھائی کچھ کمانا تو ہے، تو دوسری قبر کھودی. جب میں نے دوسری قبر کھودی تو میں نے دوسری قبر میں ایک اور بھیانک منظر دیکھا کہ میت سور کی طرح ہے اور جہنم کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے. تو میں نے پوچھا، میں تو وہاں حال یہ تھا کہ اس سے بھیانک منظر، سور کی شکل میت کی، اور وہ بھی زنجیروں کے اندر، جہنم کی آگ کی توق اور اس کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. تو جب میں بھاگنے لگا تو غیب سے آواز آئی، سنتا جا. یہ بھی 2 گناہ کرتا تھا. ایک تو یہ جھوٹی قسمیں کھاتا تھا اور یہ حرام روزی کماتا تھا، اس لیے اس کا یہ حال کیا. جھوٹی قسم، جھوٹی قسم. آج لوگ گناہ نہیں سمجھتے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی میں، میرے نام کو قسموں کا نشانہ نہ بناؤ. جو میرے نام کی جھوٹی قسم کھاتا ہے میں اس کی 7 نسلوں کو برباد کر دیتا ہوں اور ان پہ لعنت کرتا ہوں. آج قسم کوئی معنی نہیں رکھتی لوگوں کے لیے. جھوٹی قسم. تو میں جھوٹی قسم کھاتا تھا. اور یوں بھی سچی قسم بھی مت کھایا کرو جب تک جان، عزت اور مال پہ بننا ہے. مت کھاؤ قسمیں، کیونکہ جو بات بات پہ قسم کھائے اللہ اس کی روزی میں گھٹوتی لاتا ہے، اس کی روزی کو گھٹا دیتا ہے. آج لوگ چھوٹی چھوٹی بات میں قسمیں کھاتے ہیں. اور پھر دوسرا گناہ حرام کما. آج حرام، سود، جوا، شراب کے دھندے، جوے کے دھندے، نشے بیچنے کے دھندے مسلمانوں میں بہت عام ہو رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کیا بے غیرتی کی لعنت ہے. ایم ڈی مسلمان بیچ رہا ہے، شراب کے دھندے مسلمان، سود مسلمان. جبکہ یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ کعبے میں زنا کرنا اور سود کھانا دونوں برابر برابر ہے. جو سود کا ایک لقمہ کھائے گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا. پھر بھی لوگ سود کا دھندا کر رہے. نشہ بیچ، میں نشہ بیچنے والوں سے پوچھتا ہوں کیا تم نشہ بیچتے وقت اپنے بچوں کو بھول جاتے ہو؟ نشہ نہیں بیچ رہے ہو، موت بیچ رہے ہو. موت. دولت ہی سب کچھ نہیں ہے، مال ہی سب کچھ نہیں ہے. میرے بھائیوں دیکھ لو دنیا کا انجام.
ارے حلال کمانے والے اپنی قبر میں کیا لے گئے جو ہم حرام کما کر اپنی قبر میں لے جائیں گے؟ قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو، سوائے کفن کے کچھ نہیں لے جاؤ گے۔ ارے خود کی زمین میں دفن ہونا بھی نصیب نہیں ہوگا، دفن بھی ہوں گے تو قبرستان میں۔ کون سے نشے میں ہو، کس گھمنڈ میں ہو؟ قارون کا خزانہ اس کے ساتھ گیا، نمرود کی دولت اس کے ساتھ گئی، فرعون کی دولت اس کے ساتھ گئی، بخت نصر کی دولت اس کے ساتھ گئی، ہمارے ساتھ کیا جائے گا؟ اس لیے حرام سے بچو، حرام روزی سے بچو، حلال کی طرف آؤ، اور حرام کھلاؤ گے اپنے بچوں کو، جب حرام کھانے والے بچے جوان ہوں گے ماں باپ کے ساتھ بغاوت کریں گے۔ آج اگر ہمارے بچے ہمارے باغی ہو رہے ہیں، وجہ ہم نے ان کو حلال کتنا کھلایا، کتنا حلال کھلایا۔ جو حرام سے خون بنے گا اور گوشت بنے گا وہ باغی ہی بنائے گا۔ آج لوگ، میں اتنی بڑی اسکول میں ڈال رہا ہوں اپنے بچے کو کہ میرا بچہ اچھا بنے، بھائیو اچھے اسکول سے بچہ اچھا بننے میں صرف 5% بس، 95% حلال غذا۔ آج غذا حرام ہے، اس لیے دیکھ لو بچے ڈاکٹر بن جا رہے ہیں، ٹیچر بن جا رہے ہیں، انجینئر، ماں باپ کو چھوڑ کے بھاگ جا رہے ہیں۔ اب ماں باپ بڑھاپے میں رو رہے، کیوں؟ کھلایا کیا؟ یہ بتاؤ، کیا کما کے کھلایا؟ اس پر ایک بات میں آپ کو بتاؤں، توجہ کرنا، حلال کیا اپنا اثر ہے۔ ایک بزرگ تھے، نام نہیں لوں گا اب ان کا، نام لوں کیونکہ جب کوئی عبرت کی بات بیان کرنی ہوتی تو میں بزرگوں کا نام نہیں لیتا، بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے بزرگ۔ ان کا شمار غوث پاک کے اور غریب نواز کے بھی پیروں میں ہوتا ہے، پیروں کے پیروں میں ہوتا ہے۔ ان کا بیٹا تھوڑی مستی کرتا، ایک مرتبہ مستی میں ان کے بیٹے نے ایک بیشتی سمجھتے ہیں، بیشتی پانی جو بیچتے ہیں، صبح صبح اس کے مشکیزے پہ تیر چلا دیا، اس کا پورا پانی بہہ گیا، مشکیزہ بھی پھٹ گیا۔ غریب آدمی کے لیے مشکیزہ بہت بڑی چیز تھی، پانی پورا گر گیا، مشکیزہ پھٹ گیا۔ وہ روتے ہوئے حضرت کے پاس آیا، حضرت پورے بصرہ میں آپ کا نام ہے، شان ہے، عزت ہے، مقام ہے، بلندی ہے، یہ آپ کے بچے نے میرا مشکیزہ پھاڑ ڈالا۔ آپ نے فوراً پیسے دیے، خادم کو مشکیزہ منگایا نیا، پرانا مشکیزہ بھی درست کروایا، دونوں مشکیزے دیے، حلوہ منگایا، حلوہ کھلایا، کہا بیٹا جاؤ۔ اس نے کہا پرانا بھی درست کر کے دے دیا، نیا بھی دے دیا، حلوہ کیوں؟ کہا حلوہ جو ہے نا وہ ٹوٹے ہوئے دل کو راحت بخشتا ہے، اس لیے میں نے حلوہ کی طرح، میرے بچے نے تیر چلایا، مشکیزہ پھٹا تو تیرا دل تو ٹوٹا ہوگا نا، اس لیے جو ہے وہ میں نے دل کو راحت دینے کے لیے حلوہ کھلایا، اور جو پرانا بھی لے جا، نیا بھی لے جا، اللہ تجھے برکت دے۔ اب بچے کو کچھ نہیں کہا بزرگ نے، یاد ہم تو بچے شرارت کرتے تو انہی کو پیٹتے رہتے، ان کو پیٹنے والوں کبھی اپنے آپ کو بھی پیٹو، کبھی اپنی قسمت کو، اپنی تقدیر پہ بھی غور کرو نا، اپنی کرتوت پر بھی غور کرو۔ بچے کو کچھ نہیں کہا، گھر میں آئے، بیوی کو کہا، فرما بردار بیوی بتاؤ جب یہ تمہارے پیٹ میں تھا تو تم نے کیا کیا کھایا تھا، لقمہ تمہارا کیسا تھا، یہ بتاؤ۔ حضور میں نے تو حلال کے سوا کچھ نہیں کہا، میں تمہیں مہلت دیتا ہوں، سچ بتانا ورنہ سزا ملے گی۔ بہت غور کیا، جب جان پہ بن آئی، پریشان ہوئی تو بہت غور کیا، کہا حضور بات یاد آ گئی، غلطی ہوئی، بہت بڑی غلطی۔ کہا کیا؟ کہا بصرہ سے کچھ تاجر جا رہے تھے، ان لوگوں نے سوچا کہ ہم اپنا مال کہیں اور رکھیں گے تو لوگ خیانت کریں گے، تو انہوں نے کیا کیا، اپنا سامان اپنے گھر میں رکھا، اور اس سامان کے اندر انگور کا ٹوکرا تھا، اور یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا، تو انگور کی خوشبو اتنی آ رہی تھی، میرا دل چاہ رہا تھا کہ انگور کھاؤں، اور آدھی رات ہو چکی تھی، اجازت لے نہیں سکتی تھی، اگر بغیر اجازت انگور کھاتی تو حرام ہوتا، تو میں نے کیا کیا، لذت بھی مل جائے، چوری بھی نہ ہو، تو میں نے سوئی لی، اور سوئی لے کر انگور میں چبویا، اور سوئی کے ناکے پر جو پانی آیا انگور کا، وہ میں نے چوس کر اس کی لذت لے لی۔ کہا یہ اسی کی نحوست ہے کہ تو نے اتنا حرام کھایا نا، یہ بیٹا اسی لیے بدماش اور شرارتی پیدا ہوا۔ اتنے بڑے ولی کی بیوی اگر انگور کا رس سوئی کے ناکے پہ انگور کا رس کتنا آتا ہے، جب وہ چوس لے تو حال یہ ہوتا ہے
کہ بچہ بدماش اور شرارتی پیدا ہوتا ہے، جو قرضہ لے کر کھا رہے ہیں، ادا نہیں کر رہے ہیں، پورا پورا ہڑپ کر جا رہے ہیں، بھائیوں کا حصہ نہیں دے رہے ہیں، بہنوں کا حصہ دبا لے رہے ہیں، موبائل چوری کر کے کھا رہے ہیں، سود کے پیسے کھا رہے ہیں، حرام کے پیسے کھا رہے ہیں، دادا گیری کر کے بھتہ وصول کر رہے ہیں، ان کی اولادوں کا کیا ہوگا؟ اگر اپنی نسلوں کو بگاڑنے سے بچنا ہے، حلال۔ جس وقت مکتوم اشرف جہانگیر شمنانی ہمارے مرشد ماں کے پیٹ میں آئے اور پورے محل میں خوشیوں کی شہنائی بجنی شروع ہوئی کہ ملکہ کو خوشی دکھائی اللہ نے، برسوں بعد بچہ ماں کے پیٹ میں آیا تو مخدوم اشرف کے والد بزرگوار سید ابراہیم نور بخشی اپنی بہن کو بلا کر کہتے ہیں، بہن دیکھو اب میری بیوی کا تم خیال کرنا، کوئی حرام لقمہ اس کے منہ تک نہیں جانا چاہیے ورنہ بیٹا نیک نہ بن سکے۔ توجہ کریں، یہ بزرگوں کی۔ آج لوگ کہتے ہیں اللہ والے کیوں نہیں ہیں؟ میں نے کہا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تلاوت ہے، سب ہے، پھر اللہ والے کیوں نہیں؟ تو یاد رکھیے نماز تو ہے مگر پیٹ میں حلال نہیں، روزہ تو ہے مگر پیٹ میں حلال نہیں ہے، داڑھی تو ہے مگر پیٹ میں حلال نہیں۔ دیکھ لو چیک کر کے اپنا لقمہ کتنا حرام کھا رہے ہو۔ تو فرمایا آواز آئی، یہ قسمیں کھاتا تھا اور حرام کھاتا۔ پھر بولا وہ میں وہاں سے بھاگا، پھر میں نے تیسری قبر کھودی، تو جب میں تیسری قبر پر پہنچا تو میں نے کیا دیکھا؟ ایک بندہ ایک گدی سے اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے کتے کی طرح، اور اس کے پورے جسم میں آگ کی کیل ٹھوکی ہوئی ہے، کتے کی طرح زبان لٹکی ہے اور آگ کی کیلیں اس کے جسم میں ٹھوکی ہوئی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر کے جیسے میں بھاگنے لگا تو غیب سے آواز آئی، یہ نہیں پوچھے گا کہ یہ کون تھا۔ اس میں بھی دو گناہ تھے، یہ لوگوں کی غیبت کرتا تھا، چغلی کرتا تھا، اور دو لوگوں کے درمیان لڑائی لگاتا تھا، جھگڑا لگاتا تھا، اس لیے کتے کی طرح اس کی زبان لٹک گئی اور اس کے پورے جسم میں جہنم کی آگ کی کیلیں ٹھوک دی گئی۔ یہ قبر ہے۔ آج بھی لوگ غیبت کرتے ہیں، غیبت مطلب اس کے پیچھے اس کی برائی، اس کے پیچھے اس کی برائی، اور فرمایا الغیبت اشد من الزنا، کہ زنا سے بڑھ کر غیبت ہے، زنا سے برا کام غیبت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور چگلی ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر۔ ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ سے کسی نے کہا، ایک معتبر ذرائع سے بات مجھے پتا چلی کہ فلاں نے آپ کے بارے میں ایسا کہا، تو امام اعظم نے ہنس کے کہا مجھے حیرت ہو رہی ہے، اتنے بڑے عالم ہو، غیبت کرنے والے دنیا میں کب سے معتبر ہو گئے؟ دنیا میں غیبت، کیونکہ جس نے غیبت کی نا تو پھر وہ معتبر ذرائع کیسے ہو گئے؟ اگر آج غیبت اور چگلی ختم ہو جائے، ہمارے گھر کے، محلے کے، ملک کے 90% جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ امام اعظم فرمایا کرتے تھے مجھے امید ہے اللہ مجھے بخش دے گا، کا وجہ کہا کہ میں نے پوری زندگی میں کبھی کسی کی غیبت نہیں کی۔ آج ہم غیبت میں مبتلا ہیں، چگلی میں مبتلا ہیں، لڑا رہے ہیں، جھگڑا رہے ہیں، بھائی بھائی میں لڑائی لگا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ محلے میں لڑائی لگا رہے ہیں، پیر و مرشد میں اور مریدوں میں لڑائی لگا رہے ہیں، اسی طریقے سے پڑوسی میں لڑائی لگا رہے ہیں، ننن بھاوج میں لڑائی لگا رہے ہیں، ساس بہو میں جھگڑا لگا رہے ہیں، اسی طریقے سے دیورانی جٹھانی میں جھگڑا یاد رہو کتے کی طرح زبان لٹکے گی قبر کے اندر اور جسم میں کیلیں ٹھوکی جائے گی۔ اس پہ میں اب زیادہ نہیں کہتا چونکہ وقت بھی میرا پورا ہو رہا ہے اور بہت لمبی گفتگو میں نہ کرتے کرتے کر چکا۔ آخری میں 2 باتیں اور سن لیں، لیکن یہ بات میں آپ کو کہہ دوں، غیبت اور چگلی سے بچو۔ چگلی، مجھے یہاں ایک پیارا واقعہ یاد آیا امام غزالی کا۔ امام غزالی سورہ یوسف کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، بہنیں دھیان سے سنیں، آپ سب بھی سنیں، ہائے اچھے سے سن رہے ہو اور سنو اچھے سے۔ عورتیں غیبت چگلی زیادہ کرتی، عورتوں کا حال یہ، ہنسنے کی کوئی بات نہیں، یہ کسی دل جلے کی فریاد ہے۔ 4-6 ملے گی، اس کی خوب برائی کرے گی اور آخری میں ہٹتے ہٹتے کہے گی اللہ توبہ استغفر اللہ۔ جان دو بھائی اس کے اعمال اس کے ساتھ، اپنے اعمال اپنے ساتھ، اپنے تو کسی کی غیبت نہیں کرتے، تو اب تک کیا کر رہی تھی؟ بعض عورتیں تو کہتی اللہ توبہ میری بہن، میں غیبت کرنے کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں، میں تو بتانے کے لیے کروں، ارے یہی تو غیبت ہے۔ ایسی رابعہ بصری بنتی ہے گناہ کرنے کے بعد بھی کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ اللہ کی پناہ، عورتوں کو دین سیکھنے کی ضرورت زیادہ۔
ایک عورت اگر دین سیکھ لے 4 مردوں کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے. عورت دین سیکھ لے باپ کو سنوار سکتی ہے, بھائی کو سنوار سکتی ہے, بیٹے کو سنوار سکتی ہے, شوہر کو سنوار سکتی ہے. اور ہمارے یہاں سب سے زیادہ کمزوری دین کے معاملے میں عورتوں میں ہے. بہرحال تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو بہت مارا پیٹا اور کنویں میں ڈال دیا, اور بکری کے بچے کو ذبح کیا اور اس کے خون میں کرتا لت پت کر کے لے کر آئے, اور ساتھ میں ایک بھیڑیا بھی پکڑ لیا. بولے ابا بھائی کو بھیڑیا کھا گیا, اور یہ کمبخت بھیڑیا تھا, اس نے کھایا. حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا تو آپ روتے روتے ہنس پڑے, کہنے لگے کتنا ہوشیار تھا نا وہ بھیڑیا کہ پورا یوسف کھا گیا اور کرتا بھی نہیں پھٹا. انسان کو کھائے گا تو پہلے کرتا پھٹے گا نا, کرتا صحیح سلامت ہے. اور وہ روتے ہوئے آئے, ہم نہ تھے, ہم نہ تھے, ہم نہ تھے. اسی لیے امام غزالی کہتے ہر رونے والے پر اعتماد مت کرنا, کیونکہ یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی روتے ہوئے ہی آئے تھے. آپ کہیں گے کیا رونا برا ہے؟ میں نے کہا برا نہیں ہے, رونا برا نہیں ہے. رو یعقوب بھی رہے تھے اور رو بھائی بھی رہے تھے, دونوں کے رونے میں کیا فرق تھا؟ یعقوب کو محبت یوسف رلا رہی تھی اور بھائیوں کو رونا نہیں آ رہا تھا, وہ رونے کی ایکٹنگ کر رہے تھے. تو محرم میں بھی 2 لوگ روتے ہیں, ایک طبقہ رونے کی ایکٹنگ کرتا ہے اور ایک طبقہ محبت حسین میں روتا ہے. تو محبت حسین میں رونا عبادت ہے, لیکن ہم نہ تھے, ہم نہ تھے کی ایکٹنگ کرنا یہ خیانت ہے. ایک بات یاد رکھنا, اس لیے ہر ایک کے رونے پر پگھلنے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی آئے تھے روتے ہوئے. بہرحال تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا بھیڑیا کھا گیا, ہاں یہ بھیڑیا ہے, دیکھو یہ اسی نے کھایا. آپ نے روتے ہوئے کہا او بھیڑیے, میرے اتنے خوبصورت لال کو تو کیسے کھا گیا؟ تو بھیڑیے نے, حضرت یعقوب پیغمبر تھے, نبی تھے نا, ان سے بات کی, اللہ کے نبی میں بھیڑیا ضرور ہوں, لیکن میں نے آپ کے بیٹے یوسف کو نہیں کھایا کیونکہ مجھے معلوم ہے وہ اللہ کا نبی ہے, اور اللہ کے نبی کو کھانا جانوروں پر حرام ہے. جانور اللہ کے نبی کو نہیں کھا سکتا, مٹی اللہ کے نبی کو نہیں کھا سکتی, جانور اللہ کے نبی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو اس لیے وہ تو نبی ہے, صدیق ہے, میں کیسے کھا سکتا ہوں؟ میں نے نہیں کھایا. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا جو ہوا میری آنکھوں کے سامنے, میں نے سب دیکھا. کہا بتا کیا ہوا؟ میں نہیں بتاؤں گا. بھائی لوگ تو نہیں سن رہے تھے نا یہ سب بات, کیونکہ نبی تھے یعقوب علیہ السلام. حضرت امام غزالی لکھتے ہیں یعقوب علیہ السلام نے کہا جب تیری آنکھ کے سامنے ہوتا کیوں بتاتا نہیں؟ کہا اس لیے نہیں بتاتا کہ یہ چگلی ہو جائے گی, اور چگلی اللہ کو پسند نہیں ہے. میں بھیڑیا ضرور ہوں مگر چگل خور نہیں ہوں. اللہ کو اس بھیڑیا کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے یونس علیہ السلام کی مچھلی کو جنت میں داخل کرنا ہے, اصحاب کہف کے کتے کو جنت میں داخل کرنا ہے, تو ساتھ ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس بھیڑیے کو بھی جنت میں داخل کرنا ہے, کیونکہ اس نے غیبت نہیں کی. اگر بھیڑیا چگلی سے بچ جائے تو اللہ بھیڑیے کو جنت عطا کرے, اگر مومن چگلی سے بچ جائے تو اللہ اس کو جنت کیوں نہ عطا فرمائے. چگلی سے بچ نہیں کرنا, کسی کی ادھر کی بات ادھر نہیں کرنا, بہت خراب بات ہے, بہت بری بات ہے. 90% جھگڑے گھر کے ختم ہو جائیں گے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی بتاؤ کہ چگلی نہیں کرنا. چوتھی بات کہ جب وہ کہتا ہے کہ میں چوتھی قبر پہ پہنچا تو میں نے دیکھا ایک سنسنی خیز منظر تھا کہ مردے کو آگ میں الٹ پلٹ کر رہے تھے فرشتے. اس کو سمجھانے کے لیے بتاؤں کیسے؟ جیسے مرغی تندوری بھونتے ہیں تو کیسے اس کو پلٹتے ہیں, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, یہ ہنسنے کی کوئی بات نہیں. تو ایسے اس کو مردے کو آگ میں وہ تپا رہے, جہنم کی آگ میں الٹ پلٹ کر رہے تھے, اور اس کو آگ کے گوزوں سے مار رہے تھے. مجھ پر اتنی دہشت طاری ہوئی کہ میں برداشت نہ کر سکا, اور میں قبرستان سے نکل کر کے بھاگا تو غیب سے آواز آئی, سن لے یہ وہ کمبخت ہے جو نماز نہیں پڑھتا. اسی لیے اس کو قبر میں آگ پہ, جہنم کی آگ پہ. آپ تو سوچ رہے ادھر کہ مست مزے سے قبر میں سو رہے, مست مزے سے نہیں.
اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب بے نمازی مرتا ہے تو اس کی قبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گنجا سانپ مسلط کرتا ہے جس کا نام شجاع الاقرع ہے، اور وہ اس کے جو ناخن ہے وہ لوہے کے، اور وہ جس کو ایک بار ڈسے 1000 سال تک کے اس کے اندر زہر گھومتا رہے اور اس کی ہڈی ٹکڑے ہو جائے، شجاع الاقرع۔ اور جب کوئی بے نمازی ہوتا ہے تو وہ اس کو ایک بار نہیں ڈستا، فجر نہیں پڑی تھی تو ظہر تک، ظہر نہیں پڑی تھی تو عصر تک، عصر نہیں پڑی تھی تو مغرب تک، اور مغرب نہیں پڑی تھی تو عشاء تک، اور عشاء نہیں پڑی تھی تو فجر تک اس کو ڈستا رہتا ہے، اور وہ کہتا ہے میرا نام شجاع الاقرع ہے، اے نماز نہ پڑھنے والے، قیامت تک میں تجھے اسی طرح ڈستا رہوں گا۔ آج ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، 10 منٹ کیوں نہیں نکالتے؟ 10 منٹ گیم کے لیے وقت نکالا، فلموں کے لیے وقت نکالا، دوستوں کے لیے وقت نکالا، سب کے لیے۔ مرتے وقت سب سے زیادہ تکلیف بے نمازی کو ہوتی، جہنم میں سب سے دردناک عذاب بے نمازی کو دیا جائے گا، بلکہ یہاں تک میرے آقا فرماتے ہیں جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ پھر وہ کہتا ہے میں تو بھاگ رہا تھا لیکن میں نے سوچا ایک قبر اور کھود لوں، ہو سکتا ہے کچھ کام بن جائے۔ جب میں نے 5ویں قبر کھولی تو میں نے کیا دیکھا کہ قبر تا حد نگاہ کشادہ تھی، اس میں باغ تھے، نہریں تھی، اور ایک خوبصورت جوان سفید کپڑے پہن کر کے ایک دم خوشی خوشی تخت پہ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ 2 گز زمین نہیں ہے، اس کے اندر بہت کچھ ہے۔ یہ ہماری آنکھوں کا قصور ہے کہ نہیں دیکھ پاتے۔ آپ تو کہیں گے یہ امین القادری کیا کہہ رہا ہے کہ قیامت تک وہ سانپ ڈسے گا، ہم تو 6 مہینے میں قبر پلٹی کر دیتے۔ اور تیری قبر کی پلٹی کچھ بھی ہو، یہ میرا اللہ ہے، تجھے دکھتا کچھ اور ہے، ہوتا کچھ اور ہے۔ اگر اللہ عذاب دکھا دینا تو دنیا ختم ہو جائے، تو اللہ عذاب سب کو دکھاتا نہیں، وہ اللہ والوں کو دکھاتا ہے یا جس کو چاہتا ہے دکھاتا ہے، سب نہیں دیکھ سکتے عذاب۔ تو قبر پلٹی ہو جائے پھر بھی اس میں عذاب ہوگا، تمہیں دکھ نہیں رہا ہے۔ کہ کیوں نہیں دکھ رہا ہے؟ میں نے کہا میرے بھائی ہم تو اتنے اندھے ہیں کہ پوری زندگی کبھی خود کا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ کبھی دیکھا اپنا چہرہ؟ دیکھا؟ بغیر آئینے کے، بغیر سبب کے اپنا چہرہ کبھی نظر آیا؟ جس کو خود کا چہرہ نظر نہ آئے اسے اللہ کا راز کیا نظر آ سکتا ہے؟ اس لیے بہت ہوشیار بننے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے نظر آئے یا نہ آئے ماننا ضروری ہے۔ کچھ دیر ہوشیار ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام جعفر صادق تقریر کر رہے تھے، اللہ ہے نظر نہیں آتا۔ ایک ڈیڑھ ہوشیار ہے کہ جو نظر نہیں آتا میں اس کو نہیں مانتا۔ وہ امام جعفر صادق کا ایک دیوانہ تھا جس کو بہلول کہتے۔ بہلول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوش مزاج، خود ہنسے دوسروں کو ہنسائے۔ بہلول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دانش مند، عقل مند، خوبصورت بالا۔ بہلول دیوانہ تھا، امام جعفر صادق کا شاگرد تھا۔ جیسے اس ڈیڑھ ہوشیار نے کہا نا جو نہیں دکھے میں اس کو نہیں مانتا، اس نے اٹھایا پتھر اور دیا دے سے زور سے سر پہ مارا۔ ہائے میرا سر، میرا سر، میرا کیا کر دیا یہ پاگل نے؟ بہلول نے کہا کیا ہوا؟ سر تو نے مار دیا تو ہو کیا؟ درد ہو رہا ہے۔ کہا دکھا کدھر ہے؟ ارے درد ہو رہا ہے، ارے دکھا کدھر ہے؟ او پاگل درد ہو رہا ہے۔ کہا کہ تیرا فلسفہ ابھی تو نے بیان کیا نا کہ جو دکھتا نہیں میں اس کو مانتا نہیں، تو جب تیرا درد دکھتا نہیں تو میں اس کو کیسے مان لوں؟ تو اس کو پتا چل گیا کہ جعفر صادق کے دیوانے نے ایسا چوٹ دے کر کے سمجھایا کہ قیامت تک کے لیے اب سب کو سمجھ میں آ گیا، ارے نادان، جب درد چھپ کر بھی محسوس ہوتا ہے، دکھتا نہیں ہے لیکن ہے درد، ہے نا، موجود ہے نا درد، تو جب درد موجود ہے مگر دکھتا نہیں، جب درد اتنا مستور ہے تو درد کا پیدا کرنے والا خدا کی شان سے مستور ہوگا۔ تو دماغ نہیں لڑانے کا بہت زیادہ، کچھ چیزیں صرف اللہ رسول کی مان لینی ہو۔ اور یہ بات یاد رکھنا، جو چیز بن دیکھے مانو گے اس کی اپنی